سورہ بقرہ کی لاسٹ 3 آیات 284 285 اور 286 اور اچھا یہ جو 3 آیات ہیں نا سورہ بقرہ کی جو لاسٹ 3 آیات ہیں یہ اصل میں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور وہ یہ ہے، یہ 3 آیات ہیں، یہ تینوں آیات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب ہے، للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ سماوات جو ہے نا وہ سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان، وما فی الارض کا مطلب ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ ساتھ میں نا یہ ٹرانسلیشن بھی ہے، جہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ Quran.com ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر سورہ بھی ہے اور سورہ کے ٹرانسلیشن بھی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ alone belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہیونز آسمانوں کو کہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ اس کے اوپر ایسے ماؤس لے کے جائیں نا تو یہ بتا بھی دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ارتھ۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر آپ تبدو کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ کرنا، تبدو کا مطلب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ما فی انفسکم، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں جو کچھ آپ کے آپ کے پاس ہے، او تخفوہ یعنی جو کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں، تخفوہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں، کنسیل اٹ، جو کچھ آپ چھپاتے ہیں۔ یحاسبکم بہ اللہ، تو فائنلی اس کے لیے آپ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی جو کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں جو کچھ آپ چھپاتے ہیں اللہ کے ہاں آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی آپ اس کا جواب دینے والے ہیں۔ فیغفر لمن یشاء، اور اللہ کے پاس کیا اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو فورگیو کر سکتا ہے، کسی کو معاف کر سکتا ہے، whoever he wills، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا۔ یغفر لمن یشاء، یشاء کا مطلب ہوتا ہے مرضی، دیکھنا ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے جو اللہ کی مرضی۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، یعذب کا مطلب ہے وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ان 3 میں سے، ہاں جی اچھا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ وان تبدوا ما فی انفسکم، کوئی بھی کام جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور تخفوا یا آپ نہیں بتاتے کسی کو، آپ پوشیدہ رکھتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، یحاسبکم باللہ، اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبل ہیں آپ اس کے لیے۔ فیغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا۔ یہ جو یغفر ہے نا یا یعذب ہے، اس کو بولتے ہیں مضارع، میم ضاد الف زا ر عین، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے۔ عربی کے اندر نا پریزنٹ اور فیوچر کو ایک ہی ٹینس ڈسکرائب کرتا ہے، اس کو مضارع بولتے ہیں، میم ضاد الف زا ر عین، اور پاسٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹینس ہے۔ تو یہ بڑی عربی کی بیوٹی ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ٹینس ہے۔ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ از موسٹ کیپیبل آف ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، آمن الرسول بما انزل الیہ، تو میسنجر فارملی بلیو، آمن الرسول مطلب رسول ایمان لے آئے، آمن الرسول، رسول کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، جو ان کے اوپر، بیما کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، انزل الیہ جو ان کے اوپر نازل ہوئی، من ربہ، من ربہ کا مطلب ہے ان کے رب کی طرف سے، فرام ہز لارڈ، فرام ہز گاڈ۔ تو the messenger firmly believes in what has been revealed to him from his Lord۔ revealed کا مطلب ہے وحی، reveal وحی کو بھی بولتے ہیں، جو وحی اللہ کی طرف سے آئی، میسنجر اس کے اوپر، یعنی میسنجر کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ والمومنون، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ والمومنون کا مطلب ہوتا ہے بلیورز، تو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آنے والی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکہ، وہ سب، کل کا مطلب ہوتا ہے سب، کل نہیں ہوتا، کل ملا کہتے ہوں کیسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو عربی کے ہیں لیکن ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کل آمن، وہ سب ایمان لے آئے، باللہ
اللہ کے اوپر، وہ ملائکتی اور اس کے رسولوں کے اوپر، وکتبی اس کی بکس کے اوپر، ان ساری بکس کے اوپر، یعنی جو آپ سے پہلے کی بکس تھیں ان ساری بکس پر. تو بھی لنک جوائن نہیں ہو رہا، لنک جوائن کیوں نہیں ہو رہا؟ کلنا آمنا باللہ و ملائکتہ، ٹھیک ہے. کلنا آمنا باللہ، وہ سب کے سب، کون بھلا؟ رسول اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ مومنین جو ان کے ساتھی ہیں، کمپینینز. کلنا آمنا باللہ، وہ سب ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، ان کے فرشتوں کے اوپر، بکس کے اوپر، رسول یعنی جو پریویس میسنجرس ہیں ان کے اوپر. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسل، نفرق کا مطلب فرق نہیں کرتے، نفرق کو دیکھیں فرق سے ہے، آپ کو لگ رہا ہے نا فرق سے ہے، لا نفرق، وہ لوگ فرق نہیں کرتے بین احد من رسل، کسی بھی رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. جیسے کرسچنز یہ کہتے ہیں نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانیں گے، یا جیوز یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسس کرائسٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم رسول نہیں مانیں گے. تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کا پارٹ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمعنا کا مطلب ہم نے سن لیا، واطعنا اور پھر ہم نے اس کو سن لیا اور پھر ہم نے اس کو اوبے کیا. اطاعنا کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اینڈ دے سے وی ہیئر اینڈ اوبے. قالوا سمعنا، وہ سب کہتے ہیں، رسول اور رسول کے ساتھ جو کمپینینز ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اوبے کیا، ایمان لے آئے. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، we seek your forgiveness our Lord and you alone is the final return. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، forgiveness مانگتے ہیں. ربنا کا مطلب ہوتا ہے our Lord، وإلیک المصیر and we'll return to you. یہ الیک المصیر جو ہے نا، یہ بہت زیادہ قرآن میں یوز ہوا ہے ورڈ. الیک المصیر کا مطلب ہوتا ہے، الیک کا مطلب ہوتا ہے تیری کی طرف، مسیر کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ریٹرن کرنا ہے، we'll have to return. الیک المصیر، الیہ المصیر، ایسے بہت زیادہ قرآن میں ملتا ہے. تو اللہ بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کہ تم سب لوگوں نے تو میری طرف سے آئے ہو اور تم سب لوگوں نے واپس میری طرف ہی آ جانا ہے. یہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے، الیہ المصیر، الیک المصیر. اچھا جی، اور آخری آیت اس کی بہت خوبصورت ہے. لا یکلف اللہ نفسا، یکلف کا مطلب ہے تکلیف دینا. تکلیف دیکھیں مل رہا ہے نا، تکلیف سے تکلیف، یکلف ملتے جلتے ورڈز ہیں. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی سول کو، کسی بھی پرسن کو، کسی بھی بندے کو، الا وسعہا، جس کی جو اس کی کیپیسٹی ہو، جس کو وہ بیئر کر سکے، اس سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی تکلیفیں ہیں، ڈفرینٹ قسم کے برڈن، ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن کسی بھی شخص کے اوپر جو ڈیفیکلٹی یا برڈن آتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی سے بیونڈ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے. لہا ما کسبت، وہی ہوتا ہے جس کو اس نے کمایا ہوتا ہے. وعلیہا ما اکتسبت، اور وہی ہوتا ہے جس کا اس کو all good will be for its own benefit and all evil will be of its own loss. ہر چیز اچھائی یا برائی جو بھی اس کو مل گئی وہ وہی ہے جو اس نے خود کما لی. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ایسی مصیبت ڈال دے. تو ساری مصیبتیں جو ہم کماتے ہیں، جو ہمارے اوپر آتی ہیں، اور ساری اچھائیاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، وہ سب وہی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، پھر یہاں سے دعا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ربنا کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور لارڈ لا تؤاخذنا، ڈونٹ ٹیک اس ٹو ٹاسک. ڈونٹ ٹیک ٹاسک کا مطلب ہے کہ ہم سے نہ مواخذہ کرنا، ہم سے نہ پوچھنا، ہماری پرسش نہ کرنا، ہم سے پوچھنا نہ. ان نسینا کا مطلب ہوتا ہے نسیان کا، نسیان بھول جانے کو. اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں، اگر ایسی غلطی کر بیٹھیں جو کہ کسی بھول کی وجہ سے ہو، تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ویسی ہے جو اللہ ہمیں قرآن میں سکھا رہے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہم سے نہ پوچھنا، ان نسینا، اگر ہم کوئی چیز ہم بھول جائیں، او اخطانا، اور یا ہم کوئی مسٹیک کرتے ہیں، کوئی ایرر کرتے ہیں،
تو ہم سے نہ پوچھنا. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ربنا ولا تحمل علینا, ربنا اور لارڈ ولا تحمل, تحمل کا مطلب ہمارے اوپر نہ ڈالنا, اسرن بھی ایک برڈن ہے, کما حملتا ہو, جس کو ہم برداشت کرنے کی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہ ہو. ایسے ہمارے اوپر برڈن نہ ڈالنا جس کو برداشت کرنے کی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہ ہو. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اور ربنا ولا تحمل علینا, یا اللہ ہمارے اوپر ایسا برڈن کو نہ ڈالنا جس کو کما حملتہ علی الذین من قبلنا. حملتہ کا مطلب ہے جو آپ نے ڈال دیا, علی الذین من قبلنا جو ہم سے پہلے, ہم سے قبل کے لوگ تھے, جو آپ نے برڈن ان کے اوپر ڈال دیا وہ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اور ہمارے اوپر ایسا برڈن نہ ڈالنا جس کو ہم بیئر کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں. یہ طاقت, یہ وہی طاقت ہی ہے جس کو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اور ایسا برڈن ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کو بیئر کرنے کی طاقت یا اسٹرینتھ ہمارے پاس نہ ہو. واعف عنا, واعف عنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں فورگیو کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. پارڈن معافی ہے. واعف عنا ہمیں معاف کر دینا, واغفر لنا ہمیں ہماری مغفرت کر دینا, ورحمنا ہمارے اوپر رحم کرنا, انت مولانا آپ ہی ہمارے پروٹیکٹر ہیں, فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں ڈس بلیورس کے اوپر, وہ جو کہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر بلیو نہیں کرتے, کافر ہیں, ان کے اوپر ہمیں, فانصرنا کا مطلب ہے ہمیں نصرت, فتح, ہیلپ, وکٹری دے دینا. یہ دعا ہے اور اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث کے اندر بھی اس دعا کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے, بہت زیادہ کچھ ملتا ہے. اور یہ جس طرح آیت الکرسی ہم رات کو پڑھ کے سوتے ہیں, تو یہ لاسٹ 3 آیات بھی ہمیں رات کو پڑھ کے سونی چاہیے. یہ دعا ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ سے مانگے. اسی لیے ہماری کورس آؤٹ لائن بنانے والوں نے ان 3 آیات کا ذکر کیا, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو فیتھ ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایک ہم نے یاد پڑھی ہے, دوسرا ہم پڑھنے والے ہیں الحجرات کی ورس 1 to 18. وہ بھی میں نے آپ کے لیے یہاں پر, کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. یہ ہے جی جناب کوشچن. سر یہ جو آیات آپ نے کروائی ہیں ہمیں, جی ان جی کا ترجمہ انگلش میں ہے نا, تو ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن. جی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس مرضی میں کرتے ہیں. ہمارے سر جو آپ پاس نے چوائس. پیپر بنایا تھا, سر آپ پیپر میں بھی اردو انگلش دونوں کوشچن بنایا کریں تاکہ ہاں, پتہ ابھی چل مجھے بتایا کسی جائے. بچے نے, ہم دونوں میں بنا دیں گے, دونوں میں لکھ دیں گے. آپ کو سمجھ ٹھیک نہیں ہے آتے انگلش والے کوشچن, سمجھ نہیں آتے؟ سر کوئی ورڈ ایسا ہوتا ہے نہیں آتی سمجھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب ہم دونوں میں بنا دیں گے, اردو میں بھی ٹائپ کر دیں گے. نیکسٹ جو اینڈ کا پیپر ہوگا اس میں دونوں میں ٹائپ کر دیں گے. اچھا جی, تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سورہ حجرات, یعنی ہمارے کورس آؤٹ لائن میں جو نیکسٹ ہے سورہ حجرات ورس 1 to 18. یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر کھول کر رکھی ہوئی ہیں, ورس 1 to 18. یہاں سے ہم اس کی فرسٹ 10 ورسز آج پڑھیں گے, اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی کی ورسز پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا ایک ایسا, یہ 3 ورڈز ہیں, 3 ورڈز کا ایک کمبینیشن ہے جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے لوگوں کو, یعنی مسلمانوں کو اللہ مخاطب کرتے ہیں, اللہ ان سے ایڈریس کرتے ہیں. یا ایھا الذین, او who believe, او بلیورس, ایسے اے ایمان والو, او بلیورس. یہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, do not proceed in any matter before a decree from Allah and his messenger. decree کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیشن. جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ڈیسیشن دے دیا کسی بات کے اوپر, لا تقدموا, پٹ فارورڈ, آگے نہ بڑھو, حد سے نہ بڑھو. تقدموا کا مطلب ہے آگے نہ بڑھ جاؤ, قدم سے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ید اللہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیشن میڈ فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. جو اللہ کے, ڈیکری کا مطلب بھی ڈیسیشن ہوتا ہے, ڈیسیشن جو اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا اس سے آگے نہ بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو بات اللہ اور اس کے نبی نے کر دی ہے اس کے آگے ہمیں نہیں چلنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کے آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کیا کرنا چاہیے, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم. واتقوا اللہ بھی بہت زیادہ یوز ہوا ہے قرآن میں. واتقوا اللہ
تقوی سے ہے. تقوی مطلب تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. اللہ بہت کہتا ہے قرآن میں واتقوا اللہ. ان اللہ سمیع علیم. ان اللہ سمیع علیم بھی بہت زیادہ قرآن میں جواب ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا. تو اللہ ہیئرر ہے. ہیئرر یہ لکھا ہوا ہے پر ہیئرر اینڈ نوور، آل نوور. اللہ آل ہیئرر ہے، اللہ آل نوور ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ فیئر اللہ. فیئر اللہ مطلب واتقوا اللہ کا مطلب ہے اینڈ فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم. شیورلی اللہ از آل ہیئرنگ، آل نوئنگ. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ورس ہے یا ایھا الذین آمنو. پھر یا ایھا الذین آمنو دیکھیں یہاں بھی ایسے ہی تھا یا ایھا الذین آمنو. یہ جو کمبینیشن آف 3 ورڈز ہیں نا، یہ قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہوتا ہے او ہو بلیو، او بلیورز، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو. لا ترفعوا، ترفعوا کا مطلب ہے رفع. رفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا. کیا رہی لا ترفعوا. لا ترفعوا کا مطلب ہے اونچی نہ کرو. اصواتکم، اصوات صوت سے، صوت مطلب آواز. اصواتکم، اصواتکم کا مطلب ہے تمہاری آوازیں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. فوق صوت النبی. فوق کا مطلب ہے کس سے اوپر، اوپر ابو. فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ابو. صوت النبی کا مطلب ہے نبی کی آواز. صوت النبی، صوت النبی. یا ایھا الذین آمنو جو کہ ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ اپنی آوازیں اونچی کرو. فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ. لا تجہروا لہ کا مطلب ہوتا ہے اونچا بولنا، لاؤڈ بولنا. تو لاؤڈ نہ بولو. بالقول کجہر بعضکم لبعض. کجہری کا مطلب ہے جس طرح تم اونچا بولتے ہو بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. O believers, do not raise your voices above the voice of the prophet, nor speak loudly to him as you do to one another. بعضکم لبعض کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ. انتہابت، تہابت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضبط کر لے گا، ورتھلیس بنا دے گا. اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس میں پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے، یہ اصل میں یہ آیت، اس آیت ایسی سبھی آیات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ایمان لائے تھے، وہ لوگ تھے جو پڑھ لیا تم لوگوں نے انگلش کی بھی؟ بالکل عام سے لوگ تھے. وہ بالکل عام سے لوگ تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جس طرح سے آپس میں بات کرتے تھے اسی طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات کرتے تھے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا رتبہ عام آدمی سے اونچا ہے، تو ان سے ایسے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں، بلکہ نبی کی تکریم کرنی ہے، نبی کے ساتھ آنر سے پیش آنا ہے، اور نبی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلی آیت ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. وہ لوگ جنہوں نے یغضون اصواتہم اپنی آوازیں نیچی کر لی عند رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں نیچی کر لی. اولئک الذین امتحن، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. ان کے اللہ نے کیا کیا؟ whose hearts Allah has refined for righteousness. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو رائٹیسنس کے لیے ریفائن کر دیا. امتحانہ کا مطلب ہے اللہ has tested قلوبہم للتقوی. للتقوی کا مطلب ہوتا ہے رائٹیسنس، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. لہم مغفرۃ واجر عظیم. انہی کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم. یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوا ہے. بٹ اجر عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ریوارڈ، بڑا ریوارڈ، گریٹ ریوارڈ. اجر عظیم بہت بڑا صلہ، بڑا ریوارڈ. ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں نیچی کر لیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے اللہ نے ریفائن کر دیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم. انہی کے لیے فورگیونیس بھی ہے، انہی کے لیے گریٹ ریوارڈ بھی ہے. ان الذین ینادونک، ینادون کا مطلب ہوتا ہے منادی دینا، بلانا. منادی دی، ینادونک. منادی کا ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. وراء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے، بیہائنڈ. حجرات کا مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائیویٹ چیمبر، یعنی ان کا جو گھر ہے.
اکثرهم لا یعقلون، یعنی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دیں کہ باہر نکلو ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کو اس طرح سے پکارا جائے، آواز دے کے پکارا جائے. تو اللہ کیا کہتے ہیں نیکسٹ آیت میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ ایسا نہ کرتے، ولو اگر وہ اینڈ اف، ولو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ اف، اگر وہ ایسا کرتے، کیا کرتے، انہم صبر، وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ یہاں سے خود ہی باہر نکل، خرجہ کا مطلب ہے باہر نکل آتے، کیم آؤٹ الیہم، آپ خود ان کی طرف ہی آ جاتے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا بار بار آ رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہو، او بلیورز، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آپ کے پاس کوئی ایول ڈور آ جائے، ایول ڈور، فاسق کا مطلب ایول ڈور ہوتا ہے وکٹ پرسن، وکٹ کا مطلب ہوتا ہے برا آدمی جو کہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہو، مطلب اس کا مطلب فاسق کا مطلب کافر نہیں ہے یا اس کا مطلب مشرک نہیں ہے، بلکہ ایک گناہ گار آدمی. بنبأ، نبأ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیوز لے کے، کوئی انفارمیشن لے کے آ گیا. فتبینوا، اس کے بعد اس کا مطلب اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے مومنین کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق یعنی کوئی برا آدمی، کوئی وکٹ پرسن کوئی نیوز لے کے، کوئی انفارمیشن لے کے آتا ہے، تو آپ یہ نہ کرو کہ اس کی بیس کے اوپر آگے چل پڑو اور کوئی ڈیسیشن کر لو، بلکہ کیا کرو، فتبینوا، انویسٹیگیٹ کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تاکہ تم کسی لوگوں کو، کسی قوم کو، قوم کا مطلب ہے لوگوں کو کوئی ہارم نہ پہنچا دو اپنی اگنورینس میں، جبکہ تم اگنورینس ہو. کہ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی آ کے کہے کہ جی فلاں ایسے کہہ رہا تھا، تو آپ اس سے لڑنے نہ چل پڑیں، بلکہ آپ اس کو پہلے ویریفائی کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں. فتصبحوا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر آپ کیا ہو جاؤ، تصبحوا کا مطلب ہے آپ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے اوپر نادمین، ریگریٹفل. ایسا نہ ہو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے اوپر ریگریٹفل ہو جاؤ. ریگریٹفل کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ. تو ایسا نہ کرو کہ کسی کی بات پر ان نوئنگلی بلیو کر لو، اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرو، اور پھر کوئی ایسا سٹیپ لے لو کہ بعد میں آپ کو خود اس کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے. یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں ورس نمبر 6 میں. اور پھر ہم چلتے ہیں ورس نمبر 7 میں. وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو، یاد رکھو، اینڈ نو ان فیکم رسول اللہ، یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ، یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ان لوگوں میں موجود تھے. تو یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں، یعنی ایسے بھی تو ہوگا نا کہ کچھ جو اصحاب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہیں کہ جی آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر بات تمہاری نہیں مانیں گے. لو یطیعکم فی کثیر، اگر بہت ساری باتوں میں تمہاری باتیں ماننا شروع کر لیں. If he were to yield to you in many matters, you would surely suffer the consequences. Yield to you in many matters کا مطلب ہے کہ تمہیں اطاعت کریں، تمہاری اطاعت کر لیں، تمہیں مان لیں، تمہیں اوبے کر لیں. فی کثیر من الامر، امر کا مطلب ہوتا ہے کاموں میں، بہت سارے کاموں میں تمہاری باتیں ہی اگر مان لیں، لعنتم، تو تم اس کے کانسیکوینسز ڈیفائنس کرو گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ بٹ اللہ ہیز endeared faith to you، تو اللہ نے جو تمہارے لیے جو چیز پسند کی ہے وہ تو یقین ہے، جو کچھ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، جو وہی اللہ کا میسج ہے، اس کے اوپر یقین کرنا. وَزَيَّنَهُ، وَزَيَّنَهُ کا مطلب ہوتا ہے اپنا اس کو سجا دینا، اینڈ میک اٹ پلیزنگ فی قلوبکم، اور اللہ نے اسی کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. کس کو؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے کیا پسند کی ہے؟ ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اسی کو بسا دیا ہے، اسی کو تمہارے دلوں کو اسی سے سجا دیا ہے. زینہ زینت نہیں ہے، زینت، یہ زینت سے ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کرہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کیا، ہیٹ کر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کا مطلب ہے ڈسبلیف، کہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو یا کسی اور کو اپنا گاڈ بنا لو، اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا. والفسوق، فسوق ڈیفائنس گناہ گار، عصیان، ڈس اوبیڈینس. اولئک هم الراشدون، اور جو ایسا نہیں کرتے، جو کہ ایمان والے لوگ ہیں، وہی راشدون ہیں. راشدون کا مطلب ہوتا ہے ویل گائیڈڈ، رائٹلی گائیڈڈ. راشد نام بھی ہوتا ہے نا، راشد کیوں، راشد نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل، رائٹلی گائیڈڈ، ویل گائیڈڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ.
یعنی صحیح پاتھ کی طرف گائیڈڈ، رانگ پاتھ کی طرف. تو اللہ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان میں اللہ موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں پہ یقین کر لیں تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ، تمہارے اس کی کانسیکوینسز تمہیں خود بھگتنے پڑیں. لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کو اسی سے سجا دی ہے، اور تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو، عصیان کو، ڈس اوبیڈینس کو، بات نہ ماننے کو ناپسند کیا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتے، جو اللہ کے جو ایماندار لوگ ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں، رائٹلی گائیڈڈ ہیں. اور 8th ورس میں اللہ کہہ رہا ہے فضلم من اللہ، فضلم کی فضل ہے، یہ اردو والا فضل، فضلم اللہ کی طرف سے باؤنٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، من اللہ و نعمتاً واللہ علیم حکیم. تو جو راشد لوگ ہیں، جو صحیح بات پر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علیمون ہے، آل نوور ہے، حکیمون، آل وائس ہے، سب کچھ جانتا ہے اور سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور 9th آیت یہ ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، طائفتان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 پارٹیز آ جائیں. طائفتان کا مطلب یہ تان جو ہے نا، یہ ایک جنڈر ہے جو کہ 2 ہے، 2 پلورل ہے، 2 پلورل. تو عربی کے اندر نا ایک پلورل ہوتا ہے، ایک 2 پلورل ہوتا ہے، پھر ایک پلورل ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، ایک 2 پلورل ہوتا ہے، ایک پلورل ہوتا ہے. 2 پلورل کا مطلب ہے 2 چیز، جیسے قلم ہے نا، قلم کا مطلب ہوتا ہے پین، ایک قلمان ہے، قلمان کا مطلب ہوتا ہے 2 پین ہیں. کتاب سے کتابان، کتابان کا مطلب 2 بکس. تو ایک یہ بڑا 2 پلورل بھی ایک چیز ہوتی ہے عربی میں، جو کہ اردو میں نہیں ہوتی، انگلش میں نہیں ہوتی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 مومنین کی 2 پارٹیز تمہارے پاس آ جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہوں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپ اصلحو کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں آپ صلح کرا دیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، ان بغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسگریس کر کے، یعنی وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائیں. اگر ان میں سے ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، علی الاخری، اخری کا مطلب ہے دوسرے کے اوپر، فقتتلوا، تو پھر فقاتلوا، فقاتلوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر پھر آپ ان سے لڑائی کریں. اس کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ ان سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، فورس کریں. اللہ تی کیا کریں، تبغی حتیٰ تفی، یہاں تک کہ وہ کیا کریں کہ جو دوسرا جس کے اوپر وہ ٹرانسگریس کیے ہوئے ہیں، ٹرانسگریس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا. وقاتل التی تبغی حتیٰ تفیل، حتیٰ تفیہ الی امر، حتیٰ کہ وہ ریٹرن کر جائیں اپنے جو بھی جس کام میں بھی وہ حد سے بڑے ہوئے تھے، وہ اس میں ریٹرن کر جائیں. حد الی الامر فان فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل، اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں. عدل کا مطلب ہے جسٹس کے ساتھ. واقسطوا، یہ بھی اس کا مطلب ہے جسٹس ہی ہے. ان اللہ لا یحب ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو، جسٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ایسی پارٹیز آ جائیں جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، تو آپ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں. اور اگر ان میں سے ایک پارٹی دوسری کے اوپر زیادتی کر رہی ہو تو آپ ان کو فورس کریں کہ وہ واپس آ جائیں، اور اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر آپ ان کی صلح کرا دیں. اور جب آپ صلح کرائیں تو آپ جسٹ رہیں، یعنی آپ جسٹلی کرائیں. جسٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آج کی لاسٹ آیت ہے انما المؤمنون اخوہ. انما المؤمنون اخوہ کا مطلب ہے بے شک مومنین، انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک مومنین، مومنون کا مطلب ہے مومن لوگ، اخوہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر 2 بھائی ہوں تو ان کے درمیان میں آپ پیس کر دیں، صلح کرا دیں. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور واتقوا اللہ دیکھیں بہت پہلے بھی آیا تھا کسی ایت، واتقوا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈریں، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بے شک مسلمان بھائی ہیں، آپ 2 بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جا سکے. ہمارے یہاں اس میں 18 ہیں، اس کی فرسٹ 18 ورسز ہیں. آج ہم نے 10 ہی پڑھی ہیں، اور جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم باقی ورسز بھی پڑھیں گے، اور ہم
سورہ المومنون کی 1 to 11 یہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ کلاس میں. تو ہم ہوپفلی یہ اپنا کریکولم کور کرتے رہیں گے اور ہم بائی دا اینڈ آف دس سیمسٹر ہم یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم آپ کا کوشچن پیپر جو بنے گا وہ آپ کے اسی کریکولم میں سے ہوگا, اسی سلیبس میں سے ہوگا, اور سلیبس ہی